سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ اکبر، پھر ظالموں کو ترس نہ آیا، میرا یاسر انہی ظلم و ستم کے اندر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کا نغمہ سناتے رہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سارے ہو لیے اور دیوالے ہو گئے، کہنے لگے ان کو تو بعد میں نپٹیں گے، ان کی جوانی کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس بوڑھی کو دیکھو اب پہ سے باہر نکلتی جا رہی ہے، 70 سال کی عمر ہے، کوئی کالا بال سل کے اندر کوئی نہیں، چٹے بال ہے، پورے مکے کے کفر کا دیکھو مردوں کی طرح مقابلہ کر رہی ہے۔ سیدہ سمیہ کو زمین پر لٹا دیا، ابو جہل سامنے سے دوڑا آیا، اس کے ہاتھ کے اندر برچھی تھی، سیدہ سمیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دکھا کے کہہ رہے نہ منہ پہ ماروں گا، نہ ہاتھ پہ ماروں گا، نہ گردن پہ ماروں گا، اگر تو نے کلمے کا انکار نہ کیا تو یہ برچھی تیری شرمگاہ پہ ماروں گا۔ سیدہ سمیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، مکے کے کافر کہنے لگے ابو جہل نے کیا کہہ دیا، اتنے میں اپنے غلام سے 2 اونٹ منگوا لیے، اللہ کے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو باندھ دیے، ایک اونٹ کی رسی ایک پیر کو، دوسرے اونٹ کی رسی ایک پیر کو باندھ کر دونوں اونٹوں کو مختلف سم کھڑا کر دیا کہ سمیہ نبی کا دامن چھوڑ دے، نبی کا کلمہ چھوڑ دے، نہیں ماننے گی تو اونٹوں کو ہلکا سا چابک مارا، اونٹ ادھر دوڑے، اما سمیہ کی ٹانگیں چلنے لگ گئی، اللہ اکبر۔ پھر ظالم کو ترس نہ آیا، جب ماں اپنے آخری سانسوں میں تھی، اما نے رو کے دکھا دیا، ابو جہل کہنے لگا عورت ہے جلدی مان گئی، اس کا رونا بتلا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مادہ کرے گی، ہمارے ساتھ کوئی طے پائے گی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا اے سمیہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا، کہنے لگی مرتے ہوئے کسی کا بھائی پاس ہوگا، کوئی انسان دنیا سے جائے گا، ماں ہماری اولاد سے پاسے بیٹھی ہوگی، بیوی مرے گی شوہر پاس بیٹھا ہوگا، بیٹے مریں گے ماں باپ پاس بیٹھے ہوں گے، اے اللہ اے سمیہ تیرے دہا جا رہی ہے، میری میت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، میرے ٹکڑوں کو یا اللہ میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں، اے اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، بس ایک چیز تیرے سے مانگتی ہوں، اے اللہ اس حال کی جو اس وقت ہمارے پہ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ اس حال کی خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، اے اللہ ایک آرزو ہے، ایک تیرے سے بنتی کر رہی ہوں، ایک تیرے سے تمنا ہے، اے اللہ جب میری آنکھیں بد ہونے لگے، ابو جہل کی برچھی میرے جسم پر لگے، میری آنکھ ہو سامنے آمنہ کا لال ہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اللہ اکبر۔ کس نے پوچھ لیا سمیہ پانی مانگ، اللہ اکبر، معافی مانگ، بھیک مانگ معافی کی، نا جو میرے اللہ سے مانگا مجھے اللہ دے گا۔ سیدہ سمیہ مکے کے کافروں کو دیکھتی روتی، آسمان کی طرف دیکھتی ہنسنے لگ جاتی، مکے کے کافر کہنے لگے سمیہ روتی کیوں ہے، کہ تمہیں دیکھ کے جہنم میں جلتا دیکھ کے رونا آتا ہے، جب آسمان کی طرف دیکھتی ہوں جنت کے 8 دروازے کھلے دیکھ کے سمیہ کو ہنسنا آ رہا ہے۔ شہید جو جاتا ہے نا دنیا سے اللہ کے راستے میں، اسے تیروں کا تلواروں کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اپنے سامنے جنت کو سامنے دیکھتا ہے۔ کتنی مقدروں والی موت ہے، کوئی ہسپتال میں مرے گا، کوئی اپنے گھر پہ بیڈ پہ مرے گا، کوئی کھانستا مرے گا، کوئی پیتا مرے گا، کوئی آنکھیں کھول کے مرے گا، آنکھیں بند کر کے مرے گا۔ واہ سمیہ تیری موت کا کیا کہنا، جو تو نے دعا مانگی تھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش سے جا کے ٹکرا گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا میری سمیہ جا میرا حبیبہ، میری سمیہ میری ایمان والی میرے پاس آ رہی ہے، نہ کپڑا مانگ رہی ہے، نہ کفن مانگ رہی ہے، نہ جنازہ مانگ رہی، نہ جاتے ہوئے پانی کا گھونٹ مانگ رہی ہے، وہ کہتی اللہ اپنے حبیب کے دل میں ڈال دے کیا کہ اپنا دیدار کرا، جا میرا حبیب سمیہ کو جا کے اپنا چہرہ دکھا۔ رب کہہ رہا ہے جب تک سمیہ کی آنکھیں بند نہ ہو اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، سیدہ سمیہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اما سمیہ حضور کو کہنے لگی آپ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا سمیہ کیا حال ہے، کہ اللہ کے نبی آپ ٹھیک ہے تو سمیہ بھی ٹھیک ہے۔ اے سمیہ بتا تو صحیح کہ تو نے میرا دیدار کیوں مانگا، اے سمیہ بتا تو صحیح کہ اس وقت تجھے دیدار کی ضرورت کیا پڑی، کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کے عملوں کا حساب ہوگا، جب آواز لگے گی سمیہ کہاں ہے تو میں بھی اللہ کے دربار میں آؤں گی، اللہ فرمائیں گے بڈھی کیا دنیا سے لائی، کہ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی، جھولی خالی لے کے آئی، آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی۔ اسی لیے تو سنی قوم صحابہ کا نعرہ لگاتی ہے،
کوئی ہمیں کمائیاں کر کے دے کے نہیں گئے، لیکن ایمان کا وہ تحفہ کلمہ وہ دے کے چلے گئے، ہمارا لگا کچھ نہیں، رب اکبر کی قسم ان کا کلمے پر بچا کچھ نہیں، سب کوئی لٹا گئے۔ تو میرے پیارو، جب اذان کی آواز آوے سوچ لیا کرو اس اذان کو یہاں تک پہنچانے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر بن گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کر رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں دین کی خاطر جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازوں کو چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھوڑ دیا، آپ کی صحبت چھوڑ دی، آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، اے لوگو کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچانے کا ادا کر دیا؟ دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا ادا کر دیا۔ صحابہ سامنے کھڑے تھے، آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے کہ دین پہنچانے کا ادا کر دیا۔ پھر میرے نبی نے مجمع میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تمہاری ذمہ داری گھر نہیں جانا، تمہاری ذمہ داری جہاں تمہیں مقدر لے جائے، دشواریاں ہو، پہاڑیوں، سنگلاخ چٹانے ہو، سیدھا راستہ ہو، دشوار والا راستہ ہو، تم نے جان مال نہیں بچانا، کلمہ بچانا ہے، محمد کا اسلام پھیلانا ہے۔ صحابہ پوری دنیا کے اندر نکل گئے، 450 صحابہ تمہارے پاکستان کے اندر آ گئے۔ رب اکبر کی قسم، نام بڑے بڑے نامور صحابہ پاکستان کے اندر آئے۔ پھر دنیا نے دیکھا، گھر قربان کر دیے، مال قربان کر دیا، 10 یا 12 ہزار قبریں مدینے میں بنی ہوئی، باقی 1,14,15,000 قبروں کا پوری دنیا کے اندر پھیل جانا، اور وہ بھی کچھ صحابہ کے قبروں کے نام و نشان ہے، باقی صحابہ کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ مؤذن رسول جیسا صحابی وہ بلال، جو ہر وقت رسول اللہ کے دروازے پر، وہ بلال کبھی حسین کو اٹھا کر، کبھی حسن کو گھر پہنچا کر، کبھی حسین کی انگلی پکڑ کے لایا کرتا تھا۔ بلال گواہ ہے، پیغمبر جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے فرماتے بلال اسے یوں مروڑ کے لے جا اور فاطمہ کا دروازہ بجا کے ہاتھ اندر کر کے پکڑا دیو، چلو میں تو مرد ہوں، 3-4 دن بھوکے رہ کے روٹی مل گئی، پتہ نہیں میری فاطمہ کتنے دن ہو گئے میری فاطمہ نے کھانا کھایا ہوگا۔ رب اکبر کی قسم ہے، فاطمہ بھی لاڈلی، فاطمہ کا لال بھی لاڈلا، فاطمہ کا گھر والا بھی لاڈلا، فاطمہ کی ماں بھی لاڈلی، فاطمہ کا باپ بھی لاڈلا۔ اگر یوں اشارہ کر کے قبلہ بدلوا سکتا ہے تو اشارہ کر کے جنت کے کھانے بھی زمین پر منگوا سکتا ہے، اشارہ کر کے جنت کے کپڑے منگوا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ اکبر، بیٹی کو پیوند والے لباس کے اندر بیاہ کے بتلا دیا، اے امت کے امیروں، امت کے غریبوں، بچی جوان ہو جائے لال جوڑے کا انتظار نہ کرنا، جو گھر کے اندر پرسوں کا جوڑا پہنا ہو اسے بیاہ دینا، جہیز کی لعنت چھوڑ دینا، قیامت کی صبح تک محمد کی سنت کو زندہ کر دینا۔ یہ مقصد میلاد مصطفیٰ ہے۔ دیلدار گھرانوں میں جہیز کی آگ لگی پڑی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شادی کر دیں گے لیکن 2 سال کا میں ٹائم دے دو۔ سسرال والے کیوں کہتے ہیں 2 سال کا ٹائم؟ کہتے نہیں میاں 2 سال تو دور کی بات ہے، ہم تو گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتے، ہم نے جہیز سے بیٹا تھوڑی بیانا ہے، ہم نے پلنگوں مسحریوں سے تھوڑی، ہم تیرے بھوکے ہیں کہ تو بستر دے گا تو تیری دھی کو بستر ملے گا، تو کپڑے دے گا تیری دھی کو۔ الحمدللہ میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں رانا ہوں، میں کمبو ہوں، میں آرائی ہوں، میں اتنا بھی گیا گزرا کوئی نہیں کہ اپنی بہو کو ایک بستر نہ دے سکو، بلکہ میں تو تیرے سے جوڑے کا سوال نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں بے دعا بھی تو گھر آ کے دیو، آ جا بلا مسجد سے مولوی صاحب، ورنہ باپ بیٹے کا نکاح خود پڑھائے، بھائی بھائی کا نکاح خود پڑھائے، ایجاب و قبول کروائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، سادگی کے ساتھ بٹھائے گھر لے جائے، پھر ولیمہ جتنا بڑا مرضی کرے، باوے 20 لاکھ روپے خرچہ کر دے، اپنا خرچ کرے گا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اور دوسرے کے خرچ پہ میٹھا بھی شوگر والا کھائے گا، کوئی نہیں گولی کھا لوں گا بعد میں، اللہ خیر رکھے۔ الدین والنصیحہ،
دین نصیحت ہے، اللہ پاک آپ کا میرا چلنا اس پر آسان فرما دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ کیسا عشق ہے، عشق مصطفیٰ سے کر رہا ہے پھر جہنم کے راستے پر بھی جا رہا ہے۔ آؤ سارا مجمع اللہ کے دربار میں جستجو کے ساتھ رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ مغرب کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، یہ قرضہ ہے، قرضہ ہے، سونے سے پہلے اس کی ادائیگی کر لو ورنہ موت آ گئی۔ اس 3 فرضوں کے بس پوری زندگی کی نیکیاں دینی پڑ گئی، پھر بھی جان کوئی نہیں چھوٹے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیو، رب اکبر کی قسم ہے شب جمعہ کی رات ہے، اگر اس نماز کے سجدے اللہ کو پسند آ گئے، ایک کروٹ پر اپنا دیدار کرائے گا، دوسری کروٹ پر اپنے حبیب کا دیدار کرائے گا۔ 7 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، اب 8 بجنے کو ہے، 8 4 12 اور 6 6:15 فجر ہو رہی ہے، 10:15 گھنٹے کی رات ہے۔ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو آدھا گھنٹہ بھی رات کے اندھیرے میں اپنے مالک کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ظہر کی اذان کا بلاوا زمین پر آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عصر کی اذان کا بلاوا نماز کا زمین پر آتا ہے، مغرب کا بلاوا زمین پر آتا ہے، عشاء کا بلاوا زمین پہ آتا ہے، فجر کا بلاوا زمین پہ آتا ہے، لیکن تہجد کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی آج جولی پھیلانے والا؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر آتا ہے، فجر کی سے پہلے تہجد کا بلاوا اوپر سے آتا ہے، آ جا میرا بندہ، تو لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تیرا رب تیری مجبوریاں دور کرنے کے لیے آ گیا ہے، آ جا مغفرت پا جا، آ جا رزق کی تنگیاں دور کروا جا، آ جا بیماریوں سے شفا لے جا، آ جا بگڑے کام بنا جا۔ اللہ کیسے بنے گے یا اللہ؟ کچہریاں بند، ٹاؤن ہال بند، میونسپل کمیٹی بند، ایم ایل اے پی اے کا چودھری صاحب کا ڈیرا بند، کسے لے کے آؤں؟ اللہ فرماتے ہیں درد لے کے آ جا، ندامت لے کے آ جا، شرمندگی لے کے آ جا، عزت لے کے چلا جانا، امیدیں لے کے چلا جانا۔ ربا سائیاں کسی کے دربار میں جایا جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا، کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، رات کا وقت ہے، میلسی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کوئی نہیں، کہاں سے کپڑے استری کراؤ؟ اللہ فرماتے فقیروں والی حالت میں آ جا، پھٹی بنیان کے ساتھ آ جا، بغیر دھلا سلوک کا پہن کے آ جا، تہمت جو دائیں بائیں کے اندر پیمد ہے وہ پہن کے آ جا، وضو کر لے میرا بندہ اور میرے سامنے بیٹھ۔ اے اللہ جب بڑے کے پاس جاتے ہیں مٹھائی لڈو برفی کوئی نہ کوئی لے کے جاتے ہیں، اللہ فرماتے جب میرے پاس آئے گا ندامت کے آنسو لے کے آ جا۔ اللہ کتنے لے کے آؤں؟ 1 بالٹی لے کے آؤں، میرے گھر میں تو 4 جگہ، 5واں کوئی نہیں۔ اے اللہ جو میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جلائی کیسے بجھے گی؟ اللہ صحیح فرماتے ہیں بندہ زیادہ نہیں، بالٹا 2 بالٹا نہیں، لوٹا 2 لوٹا نہیں، گلاس 2 گلاس، جگ 2 جگ نہیں۔ اے اللہ پھر کیا لے کے آؤں؟ فرمایا اپنی آنکھ کے اندر اتنا آنسو لے آ کہ آنکھ کی پلک کا 1 بال گیلا ہو جائے۔ اے میرا بندہ اتنا ہی رو کے دکھانا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کر کے چادروں رحمت والی چادروں میں لپیٹ لینا میں خدا کا کام ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ نہ مانگے؟ ضروری نہیں کہ تہجد کے وقت معاف کرے گا، یا بیٹھے بیٹھے کہہ دیں، چلتے پھرتے کہہ دیں، تنہائی میں مجمع میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یوں کہہ دیں وے اللہ میری معافی۔ تو 1 مرتبہ کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ فرماتا ہے بندہ میں نے 70 مرتبہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو پھر سارا مجمع بلند آواز سے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اتنی سی بات تھی، سالوں کی بگڑی ہوئی 1 منٹ میں بن گئی۔ جو ہم ناراض تھے یوں نہیں کہا کہ میں ناراض تھا، فرشتوں آؤ آؤ رحمت کے جھولے لے کے آؤ، فرشتوں آؤ آؤ میری رحمت کی قندیلیں جلا دو، زمین سے لے کے عرش بری تک آسمانوں تک چراغاں کر دو۔ جو بندہ 12 سال سے میرے سے ناراض تھا آج صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یہ تو آسمانوں پر ہے۔ نوجوانوں ذرا کہیو یا اللہ میری توبہ، کہیو ذرا سبحان اللہ۔
बात बुजुर्गों की नहीं, इनका तो अल्लाह हया ही बड़ा करते हैं। बाबा तेरे बग्गे वालों का तो अल्लाह को हया ही बड़ा है, इन चिट्टे वालों की तो अल्लाह को कदर ही बड़ी है। ये बाबा सफेद बाल वाला यूं करके दिखा, अल्लाह फरमाते नजरें नीची कर ले। मैं यूं भी नहीं कहता, यूं निगाह उठा ताकि तुझे परेशानी ना हो। अल्लाह क्या करो, फरमा नजरें झुका, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, दिल के अंदर अंदरमान पैदा करके दिखा, मैं तेरे बालों का हया करके हाथ उठाने से पहले ही अता फरमा दूंगा। और जवानों, अगर तुमने तौबा कर दी, फरमाया तौबा मेल सी में करोगे, तुम्हारी तौबा की बरकत से मशरिक मगरिब तक जितने कब्रिस्तान है तमाम का अज़ाब कब्र माफ फरमा दूंगा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। सुबह जुम्मतुल मुबारक है, जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी कटा के नहीं बल्कि सुन्नत के मुताबिक खत बना के जाएंगे। करते हो नहीं इंशाअल्लाह? दूल्हे बन के जाओगे, दूल्हे बन के जाओगे इंशाअल्लाह।